الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے عرف عام میں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع یا رمضان کا آخری جمعہ یہ کوئی تہوار ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے مقرر ہے کہ وہ خاص عبادت کرنی چاہیے یا کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے نفلی نمازوں کے کچھ طریقے بھی لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں کہ فلاں قسم کی نفلی نماز پڑھی جائے، اس طرح پڑھی جائے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بے بنیاد ہیں۔ نہ یہ کوئی تہوار ہے، نہ اس کے لیے کوئی خصوصی عبادت مقرر ہے، نہ اس میں کوئی خاص نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے تجویز فرمایا ہے، بلکہ یہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی جو برکات ہیں وہ ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں البتہ اس۔ ایک تو یہ کہ یہ جمعہ ہے، اور جمعہ کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام قرار دیا، تمام دنوں کا سردار۔ اور دوسرا یہ کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، جو رمضان جس کو سید الشہور قرار دیا، سارے مہینوں کا سردار، تو اس کی وجہ سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور بڑھ گئی، اس کی برکتیں اور بڑھ گئیں۔ تیسرے یہ کہ یہ آخری جمعہ ہے، جس کے معنی یہ کہ اب سال بھر تک رمضان مبارک کا کوئی جمعہ نصیب ہونے والا نہیں ہے، لہذا آخری جمعہ ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 3 خصوصیت بے شک ہے، اور فائدہ اس سے کیسے اٹھایا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس موقع پر جبکہ رمضان اب رخصت ہونے کے قریب ہے، چند دن باقی ہے، جو کچھ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تراویح ہو یا تلاوت ہو یا ذکر ہو یا دعا ہو، اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان کے اندر جیسی کیسی ہم سے بن پڑی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان ہم کوئی عبادت نہیں کر سکے، نہ روزہ ان کے شایان شان ہوا، نہ نمازیں ان کے شایان شان ہوئی، نہ ذکر ان کے شایان شان ہوا، نہ تلاوت ان کے شایان شان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر استغفار کرے کہ اے اللہ، آپ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ توفیق عطا فرما دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں اللہ بچائے
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا. اعوذ باللہ العظیم. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ان میں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرما دی. تو اس پر اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ان عبادتوں کی ادائیگی میں، ان عبادتوں کو ادا کرنے میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئیں. ہم سے بن نہیں پڑی کہ ہم ان کو بنا سوار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے. آپ کے جو شریعت کے احکام، آداب، مستحبات، فضائل جو کچھ ہیں ان کو حاصل کر کے اس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے. ایسا ہم نہیں کر پائے تو اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں. تو دو کام ہیں، ایک اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر، اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر استغفار. اور میرے مالک کا کرم یہ ہے کہ جب بندہ کوئی اپنی طرف سے اپنی سی کوشش کر کے پھر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کر لیتا ہے تو میرا مالک ایسا کریم ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. جب میرے بندے نے اپنی سی کچھ تھوڑی سی بہت کوشش کر لی جیسی اس سے بن پڑی اور پھر باقی کے بارے میں اس نے استغفار کر لیا تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں چلو میرے بندے کی عبادت میں نے قبول کر لی. ارے کون کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان عبادت کون کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے شایان شان، سجدے اس کے شایان شان کر سکتے ہو، رکوع اس کے شایان شان کر سکتے ہو، کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب بندہ سر ٹکا دے اس کی بارگاہ میں اور سر ٹکانے کے بعد وہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے بن نہیں پڑا، آپ سے میں استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے وہ سجدہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، اس آستانے سے نسبت جو سجدہ رکھنے والا سجدہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوتاہیوں پر استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں یہ فرمایا ہے، سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے فرمایا یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، رات کو کم سوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے. لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، جب سحری کا وقت آتا تو یہ استغفار کرتے تھے. ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں اور پھر سحری کے وقت میں استغفار کر رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، جب آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس پر استغفار ہوتا ہے. کوئی شاید صغیرہ ہو کبیرہ ہو کیسا گناہ کوئی کر بیٹھا تو پھر استغفار ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے، سجدے کرتے رہے. ابھی استغفار کس بات کا کر رہے ہیں؟ تو کیا استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے جو پہلے کیے تھے یا کس بات سے؟ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو رات میں عبادت کی ہے اسی سے استغفار کرتے تھے، اسی سے استغفار. کیا مانا؟ کہ اس یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ عبادت تو ہم نے کر لی مگر آپ کے شایان شان نہیں بنی، لہذا استغفار کرتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا, بندوں کی اس ادا کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ یہ رات کو سوتے کم ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے, اور پسند ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سب استغفار کر لیا تو کوتاہی ختم ہو گئی, معاف ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے, اس کے فضل و کرم سے. ارے ہم اپنے عبادتوں پر, اپنے کیے پر بھروسہ کریں, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ ہم نے اس کے شایان شان کیا ہی کیا ہے, لیکن اس کی رحمت پر بھروسہ کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے گا. ہر مسلمان کو پورا بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پر, اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اس کی رحمت پر, اس کے کرم پر. وہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم سے بن نہیں پڑتا کہ, لیکن ہم مانگیں گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ ہم سے بن تو پڑا نہیں, لیکن یہ جو آپ نے اجر رکھا ہے, روزوں کا اجر, نمازوں کا اجر, اور اس کے جو انوار و برکات رکھے ہیں آپ نے رمضان کی عبادتوں کے, کیا ہم محروم رہیں گے اس سے؟ اے اللہ آپ کی رحمت, آپ کا کرم, آپ کا فضل, اور ہم محروم رہ جائیں. ہم آپ ہی کے بندے ہیں, اے اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے. اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا, اس لیے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دی تھی. آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا, اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی تھی. اور جب توفیق عطا فرمائی تو آپ کی بارگاہ ایسی کریم کی بارگاہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز بھی لے کے پہنچ جائے تو اس کی دل کی اخلاص کو دیکھ کر آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیتے ہیں. وہ ہماری عبادتیں تو کچھ ایسی قسم کی ہیں کہ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا دیہاتی, وہ کسی پتہ نہیں کس طرح اس کو موقع مل گیا بادشاہ کے دربار میں جانے کا. اس کو کہیں سے بلاوا آ گیا یا کوئی خدا جانے کیا ہوا بادشاہ کے دربار میں. اب جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں, کوئی تحفہ کیا لے کے جاؤں بادشاہ کے لیے. بہت سوچا تو پھر اس کے دماغ میں یہ آیا کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں برابر میں ایک دریا بہتا ہے, اس کا پانی بڑا ٹھنڈا شفاف میٹھا پانی ہے. تو اب بادشاہ محلوں میں رہتا ہے, اس کو کہاں دریا کا شفاف پانی ملتا ہوگا, تو میں اس کے واسطے ایک پانی کا گھڑا بھر کے اپنے دریا کے پانی کا اب لے جاؤں. تو اس نے دریا کے پانی کا گھڑا بھرا, پانی سے سر پہ رکھا اور روانہ ہو گیا بادشاہ کے محل کی طرف. اب جب سر پہ پانی رکھا, اس میں ریت آ رہی ہے, اس میں مٹی جم رہی ہے, اس میں خزانے کیا کیا ہو رہا ہے, پانی کچھ سے کچھ ہو گیا خراب. جب بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ کے سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں سوچتا تھا کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آؤں تو میرے سمجھ میں نہیں آیا, اور کچھ تو میرے پاس میرے قریب میں دریا بہتا ہے, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے, تو وہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. وہ لے کے بادشاہ کو جو پیش کیا, بادشاہ نے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا پانی تو بہت سارا ہے, مگر کتنی اس میں ریت جمی ہوئی ہے, کتنی اس میں مٹی ہے. اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے لیے لایا, لیکن بادشاہ نے سوچا کہ یہ دیہاتی ہے, گاؤدی ہے, پتہ کچھ نہیں ہے اس کو کیا چیز دنیا میں اچھی ہوتی ہے, کیا بری ہوتی ہے, اور بادشاہ کو کیا ہدیہ دینا چاہیے, کیا تحفہ دینا چاہیے. لیکن بیچارہ لایا ہے دل کے خلوص سے لایا ہے. لہذا بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ تو ہدیہ اس کا لے لو, اور لے کر اس کو اب مٹکا جو ہے وہ اشرفیوں سے بھر کر اس کو واپس دے دو. اس کا مٹکا اشرفیوں سے بھر کے واپس دے دو. البتہ لوگوں سے کہا کہ جب تم یہ واپس جانے لگے تو ہمارے محل کے کنارے جو دریا بہ رہا ہے اس کی ذرا سیر کراتے لے جانا اس کو,
تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ دریا کے پانی کی یہ نعمت صرف اسی کو میسر نہیں، میرے پاس بھی کتنا بڑا دریا بہ رہا ہے. لیکن وہ جو مٹکا ہے وہ اشرفیوں سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ اس کے خلوص کی وجہ سے، کہ بیچارہ لایا تھا خلوص سے، لیکن اس خلوص میں عقل میں آئی نہیں، سمجھ آئی نہیں. خلوص سے یہ چیز لے کے آیا تو اس کو قبول کر لو اور مٹکا اس کا اشرفیوں سے بھر دو. ارے ہماری مثال اس گاؤں دیہاتی سے زیادہ بدتر ہے. اس نے تو پانی کو ایک نعمت سمجھ کر ہدیہ پیش کیا تھا. ہم خدا جانے کس طرح جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے کسی طرح بھی لائق نہیں ہیں. کسی طرح ہیں تو وہ گاؤں اور دیہاتی سے بدتر ہیں. لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمارے ارادے کو، ہمارے دل کے ارادے کو محسوس فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجر عطا فرما دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی تو چلو تمہارے روزے بھی قبول، تمہاری تراویح بھی قبول، تمہاری عبادتیں بھی قبول، تمہاری ذکر بھی قبول، تمہاری تلاوت بھی قبول. وہ اپنے فضل و کرم سے کریں. تو ہم اپنے عمل کے پر نہیں، اپنے مالک کے کرم اور اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی مہربانی، اس کی بنیاد پر امیدوار ہے اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں. اور جب عید کا دن آئے گا تو آپ عید کے دن باری تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے، میں نے ان کے اوپر ایک فرض عائد کیا تھا، انہوں نے پورا کر دیا، آج یہ میرے پاس آئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں ان کی سب کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کے سارے گناہ معاف کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دوں گا. اور جب یہ جائیں گے تو مغفور لہو ہو کر جائیں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ضرور رکھیں، اور چونکہ اس کا کرم ہے، وہ عطا فرمانے والے ہیں، لہذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ابھی رمضان گزرا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی، کچھ عبادتوں کی توفیق ہو گئی، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے، رمضان ختم ہو اور یہ سارا جذبہ جو ہے وہ مٹی میں مل کے رہ جائے اور پھر دوبارہ ہم اسی زندگی کی طرف پلٹ جائیں جو گناہوں کی زندگی، جو معصیت کی زندگی، جو نافرمانی کی زندگی. اے اللہ اپنے رحمت سے اس سے بچا لی جائے. یہ دن، یہ جو راتیں باقی رہ گئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے اب 27ویں اور 29ویں 2 راتیں ہیں جن میں شب قدر کا احتمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں ان میں جھوم جھوم کر برستی ہیں. لہذا ان میں جہاں اور دعائیں مانگے ضرور مانگے، اپنے لیے سب کچھ مانگو، اپنی صحت مانگو، اپنا روزگار مانگو، اپنے اولاد کے لیے بہتری مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتری مانگو، دنیا کی ساری حاجتیں مانگو، لیکن ساتھ یہ بھی مانگو یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مجھے مسلمان رکھیے گا، یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے عبادت کی طرف متوجہ رکھیے گا. نہ صحیح 20 رکعتیں رات کو، لیکن 4 رکعتیں فرض کے مسجد میں تو آ کے ہو جائے. نہ صحیح روزہ سارے دن کا، لیکن کم از کم گناہوں سے تو روزہ ہو جائے، گناہوں کا روزہ تو ہو جائے. کھانا پینا چلتا رہے لیکن گناہ تو نہ ہو. اے اللہ اپنے رحمت سے جب رمضان گزرے تو رمضان کی برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرمائیے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں گناہوں سے، اپنی معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچا بھی لیجئے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، ایسا انقلاب کہ جس سے ہماری زندگیاں آپ کی رضا کے مطابق ڈھل جائیں اور ناراضی کے کاموں سے ہم بچ جائیں. اور بھائی اسی سلسلے میں یہ بھی کہ جب رمضان گزرنے لگتا ہے، عید آنے لگتی ہے، تو رمضان کا جو تھوڑا تھوڑا جذبہ تھا وہ ہو گیا پورا. اب بازاروں میں راتیں گزر رہی ہیں، عید کی خریداری ایک مستقل مسئلہ ہے، اور عید کی خریداری کے لیے جو ہے یہ اس کی پرواہ نہیں ہے
کہ اس میں ضرورت کی حد تک آدمی محدود رہے، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خریداری کی نیت سے بعض اوقات آمدنی بھی حلال حرام کی فکر مٹ جاتی ہے، اللہ بچائے۔ خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ مردوں پر زور ڈالتی ہیں کہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے اور فلاں چیز بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اپنے جتنی آمدنی ہے اس کے دائرے میں کرنے کی حد تک تو انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنی آمدنی سے بڑھ کر قرضے لے کر، ناجائز آمدنی حاصل کر کے، رشوتیں لے کر اور ناجائز کام کر کے یہ چیزیں کرنا، یہ اپنے لیے آگ کے انگارے خریدنے کے مرادف ہے۔ اور رمضان کی راتوں کو اس کام میں ضائع کرنا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے بھی حتی الامکان جو راتیں باقی ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں گزاریں۔ جو ضروری خریداری کرنی ہے کر لو، لیکن اس کو ایک مستقل طومار نہ بناؤ کہ جس کے نتیجے میں ٹھیک ہے عید کے دن یہ بھی مسنون ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے، یہ اس کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی خریداری کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اس میں اسراف نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور ایک دوسرے کی ریس لگانے کی فکر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، اپنے بچوں کو خوش کرنا مقصود ہو، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اور وقت ضائع بلا وجہ کا بہت زیادہ وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت رمضان کی عطا فرمائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ راستہ ہے۔ جو راتیں باقی رہ گئی ہیں رمضان کی، اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے ساری حاجتیں مانگنے اور ساری اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے، اسی سے تو یہ بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہماری جو زندگی ہے رمضان کی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ بس بھائی یہ چند باتیں اس موقع پر عرض کرنی تھی۔ آخر میں ایک اعلان کیا بلکہ آپ حضرات سے ایک مشورہ کے طور پر، تجویز کے طور پر بات آئی ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ تجویز ہے کہ چونکہ گرمی بہت ہوتی ہے اس مسجد کے حال میں، خاص طور سے جمعہ میں اور تراویح وغیرہ کے موقع پر بھی جب زیادہ حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو بعض حضرات کی تجویز یہ ہے کہ ہال کو ایئر کنڈیشن کر دیا جائے، اس کو ایئر کنڈیشن لگا دیا جائے، اور تخمینہ اس کا معلوم کیا گیا ہے تو تقریباً 3 کروڑ کا اس میں خرچ ہے، 3 کروڑ روپے کا۔ تو ابھی یہ تجویز ہی ہے، تجویز کے درجے میں، آپ حضرات سے اس میں مشورہ بھی مطلوب ہے، اور اگر کوئی صاحب اس میں حصہ لینا چاہتے ہوں تو وہ بھی امام صاحب سے رجوع کر کے بتا دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو مشورہ بھی دیں اور ساتھ میں اگر کوئی اس میں تعاون کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے ارادے سے فی الحال مطلع کر دیں تاکہ اس کے مطابق آئندہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس وقت عملی طور پر بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس میں خیر ہو سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، جس میں ہم سب کے لیے خیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔